321واں دن پرانے عہد نامہ میں سے آج کی تلاوت حزقیل نبی کی کتاب اس کا 32واں باب پہلی آیت سے لے کر 33ویں باب کی 20ویں آیت تک۔ 12ویں برس کے 12ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد، شاہ مصر فرعون پر نوحہ اٹھا اور اسے کہہ، تو قوموں کے درمیان جوان شیر ببر کی مانند تھا اور تو دریاؤں کے گھڑیال سا ہے۔ تو اپنی نہروں میں سے ناگاہ نکل آتا ہے اور تو نے اپنے پاؤں سے پانی کو تہ و بالا کیا اور ان کی نہروں کو گدلا کر دیا۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں امتوں کے انبوہ کے ساتھ تجھ پر اپنا جال ڈالوں گا اور وہ تجھے میرے ہی جال میں باہر نکالیں گے۔ تب میں تجھے خشکی پر چھوڑ دوں گا اور کھلے میدان پر تجھے پھینکوں گا اور ہوا کے سب پرندوں کو تجھ پر بٹھاؤں گا اور تمام روئے زمین کے درندوں کو تجھ سے سیر کروں گا اور تیرا گوشت پہاڑوں پر ڈالوں گا اور وادیوں کو تیری بلندی سے بھر دوں گا، اور میں اس سرزمین کو جس کے پانی میں تو تیرتا تھا پہاڑوں تک تیرے لہو سے تر کروں گا اور نہریں تجھ سے لبریز ہوں گی۔ اور جب میں تجھے نابود کروں گا تو آسمان کو تاریک اور اس کے ستاروں کو بے نور کروں گا، سورج کو بادل سے چھپاؤں گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور میں تمام نورانی اجرام فلک کو تجھ پر تاریک کروں گا اور میری طرف سے تمام زمین پر تاریکی چھا جائے گی۔ خداوند خدا فرماتا ہے، اور جب میں تیری شکستہ حالی کی خبر کو قوموں کے درمیان ان ملکوں میں جن سے تو ناواقف ہے پہنچاؤں گا تو امتوں کا دل آزردہ کروں گا، بلکہ بہت سی امتوں کو تیرے حال سے حیران کروں گا، اور ان کے بادشاہ تیرے سبب سے سخت ترساں ہوں گے۔ جب میں ان کے سامنے اپنی تلوار چمکاؤں گا تو ان میں سے ہر ایک اپنی جان کی خاطر تیرے گرنے کے دن ہر دم تھر تھرائے گا، کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ شاہ بابل کی تلوار تجھ پر چلے گی۔ میں تیری جمعیت کو زبردستوں کی تلوار سے جو سب کے سب قوموں میں ہیبت ناک ہیں ہلاک کروں گا، اور وہ مصر کی شوکت کو موقوف اور اس کی تمام جمعیت کو نیست کریں گے، اور میں اس کے سب جانوروں کو آب کثیر کے پاس سے نابود کروں گا، اور آگے کو نہ انسان کے پاؤں سے گدلا کریں گے نہ حیوان کے سم۔ تب میں ان کا پانی صاف کر دوں گا اور ان کی ندیاں روغن کی طرح جاری ہوں گی۔ خداوند خدا فرماتا ہے، جب میں ملک مصر کو ویران اور سنسان کروں گا اور وہ اپنی معموری سے خالی ہو جائے گا، جب میں اس کے تمام باشندوں کو ہلاک کروں گا، تب وہ جانیں گے کہ خداوند میں ہوں۔ یہ وہ نوحہ ہے جس سے اس پر ماتم کریں گے، قوموں کی بیٹیاں اس سے ماتم کریں گی، وہ مصر اور اس کی تمام جمعیت پر اسی سے ماتم کریں گی۔ خداوند خدا فرماتا ہے۔ پھر 12ویں برس میں مہینے کے 15ویں دن خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد، مصر کی جمعیت پر واویلا کر اور اس کو اور نامدار قوموں کی بیٹیوں کو پاتال میں اترنے والوں کے ساتھ زمین کے اسفل میں گرا دے۔ تو حسن میں کس سے بڑھ کر تھا، اتر اور نامختونوں کے ساتھ پڑا رہ۔ وہ ان کے درمیان گریں گے جو تلوار سے قتل ہوئے، وہ تلوار کے حوالہ کیا گیا ہے، اسے اور اس کی تمام جمعیت کو گھسیٹ لے جا۔ وہ جو زور آوروں میں سب سے توانا ہیں پاتال میں اس سے اور اس کے مددگاروں سے مخاطب ہوں گے۔ وہ پاتال میں اتر گئے، وہ بے حس پڑے ہیں
یعنی وہ نامختون جو تلوار سے قتل ہوئے۔ اسور اور اس کی تمام جمعیت وہاں ہیں، اس کی چاروں طرف ان کی قبریں ہیں، سب کے سب تلوار سے قتل ہوئے ہیں، جن کی قبریں پاتال کی تہ میں ہیں، اور اس کی تمام جمعیت اس کی قبر کے گردا گرد ہے، سب کے سب تلوار سے قتل ہوئے، جو زندوں کی زمین میں ہیبت کا باعث تھے۔ اعلام اور اس کی تمام گروہ جو اس کی قبر کے گردا گرد ہیں وہاں ہیں، سب کے سب تلوار سے قتل ہوئے ہیں۔ وہ زمین کے اسفل میں نامختون اتر گئے، جو زندوں کی زمین میں ہیبت کا باعث تھے، اور انہوں نے پاتال میں اترنے والوں کے ساتھ خجالت اٹھائی ہے۔ انہوں نے اس کے لیے اور اس کی تمام گروہ کے لیے مقتولوں کے درمیان بستر لگایا ہے، اس کی قبریں اس کے گردا گرد ہیں، سب کے سب نامختون تلوار سے قتل ہوئے ہیں۔ وہ زندوں کی زمین میں ہیبت کا باعث تھے، اور انہوں نے پاتال میں اترنے والوں کے ساتھ رسوائی اٹھائی، وہ مقتولوں میں رکھے گئے۔ مسک اور توبل اور اس کی تمام جمعیت وہاں ہیں، اس کی قبریں اس کے گردا گرد ہیں، سب کے سب نامختون اور تلوار کے مقتول ہیں، اگرچہ زندوں کی زمین میں ہیبت کا باعث تھے۔ کیا وہ ان بہادروں کے ساتھ جو نامختونوں میں سے قتل ہوئے، جو اپنے جنگ کے ہتھیاروں سمیت پاتال میں اتر گئے، پڑے نہ رہیں گے؟ ان کی تلواریں ان کے سروں کے نیچے رکھی ہیں، اور ان کی بدکرداری ان کی ہڈیوں پر ہے، کیونکہ وہ زندوں کی زمین میں بہادروں کے لیے ہیبت کا باعث تھے۔ اور تو نامختونوں کے درمیان توڑا جائے گا، اور تلوار کے مقتولوں کے ساتھ پڑا رہے گا۔ وہاں ادوم بھی ہے، اس کے بادشاہ اور اس کے سب امراء، جو باوجود اپنی قوت کے تلوار کے مقتولوں میں رکھے گئے ہیں، وہ نامختونوں اور پاتال میں اترنے والوں کے ساتھ پڑے رہیں گے۔ شمال کے تمام امراء اور تمام سیدانی جو مقتولوں کے ساتھ پاتال میں اتر گئے، باوجود اپنے رعب کے اپنی زور آوری سے شرمندہ ہوئے، وہ تلوار کے مقتولوں کے ساتھ نامختون پڑے رہیں گے، اور پاتال میں اترنے والوں کے ساتھ رسوائی اٹھائیں گے۔ فرعون ان کو دیکھ کر اپنی تمام جمعیت کی بابت تسلی پذیر ہوگا۔ ہاں، فرعون اور اس کا تمام لشکر جو تلوار سے قتل ہوئے، خداوند خدا فرماتا ہے، کیونکہ میں نے زندوں کی زمین میں اس کی ہیبت قائم کی، اور وہ تلوار کے مقتولوں کے ساتھ نامختونوں میں رکھا جائے گا۔ ہاں، فرعون اور اس کی جمعیت، خداوند خدا فرماتا ہے۔ حزقییل نبی کی کتاب، اس کا 33واں باب۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، تو اپنی قوم کے فرزندوں سے مخاطب ہو اور ان سے کہہ، جس وقت میں کسی سرزمین پر تلوار چلاؤں اور اس کے لوگ اپنے بہادروں میں سے ایک کو لیں اور اسے اپنا نگہبان ٹھہرائیں، اور وہ تلوار کو اپنی سرزمین پر آتے دیکھ کر نرسنگا پھونکے اور لوگوں کو ہوشیار کرے، تب جو کوئی نرسنگے کی آواز سنے اور ہوشیار نہ ہو اور تلوار آئے اور اسے قتل کرے، تو اس کا خون اسی کی گردن پر ہوگا۔ اس نے نرسنگے کی آواز سنی اور ہوشیار نہ ہوا، اس کا خون اسی پر ہوگا، حالانکہ اگر وہ ہوشیار ہوتا تو اپنی جان بچاتا۔ پر اگر نگہبان تلوار کو آتے دیکھے اور نرسنگا نہ پھونکے اور لوگ ہوشیار نہ کیے جائیں، اور تلوار آئے اور ان کے درمیان سے کسی کو لے جائے، تو وہ تو اپنی بدکرداری میں ہلاک ہوا، لیکن میں نگہبان سے اس کے خون کی باز پرس کروں گا۔ سو تو اے آدم زاد، اس لیے کہ میں نے تجھے
बनी इसराइल का निगहबान मुकर्रर किया। मेरे मुंह का कलाम सुन रख और मेरी तरफ से उनको होशियार कर। जब मैं शरीर से कहूं, ऐ शरीर तू यकीनन मरेगा, उस वक्त अगर तू शरीर से ना कहे और उसे उसकी रविश से आगाह ना करे, तो वो शरीर तो अपनी बदकिरदारी में मरेगा, पर मैं तुझसे उसके खून की बाज़पुर्स करूंगा। लेकिन अगर तू उस शरीर को जिताए कि वो अपनी रविश से बाज आए और वो अपनी रविश से बाज ना आए, तो वो तो अपनी बदकिरदारी में मरेगा, लेकिन तूने अपनी जान बचा ली। इसलिए ए आदमजाद, तू बनी इसराइल से कह, तुम यूं कहते हो कि फिल हकीकत हमारी खताएं और हमारे गुनाह हम पर हैं और हम उनमें घुलते रहते हैं, बस हम क्यों कर जिंदा रहेंगे। तो उनसे कह, खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, शरीर के मरने में मुझे कुछ खुशी नहीं, बल्कि इसमें है कि शरीर अपनी राह से बाज आए और जिंदा रहे। ऐ बनी इसराइल, बाज आओ, तुम अपनी बुरी रविश से बाज आओ। तुम क्यों मरोगे? इसलिए ऐ आदमजाद, अपनी कौम के फर्जंदों से यूं कह कि सादक की सदाकत उसकी खताकारी के दिन उसे ना बचाएगी, और शरीर की शरारत जब वो उससे बाज आए तो उसके गिरने का सबब ना होगी, और सादिक जब गुनाह करे तो अपनी सदाकत के सबब से जिंदा ना रह सकेगा। जब मैं सादिक से कहूं कि तू यकीनन जिंदा रहेगा, अगर वो अपनी सदाकत पर तकिया करके बदकिरदारी करे तो उसकी सदाकत के काम फरामोश हो जाएंगे और वो उस बदकिरदारी के सबब से जो उसने की है मरेगा। और जब शरीर से कहूं तो यकीनन मरेगा, अगर वो अपने गुनाह से बाज आए और वही करे जो जायज और रवा है। अगर वो शरीर गिरफ वापस कर दे और जो उसने लूट लिया है वापस दे दे और जिंदगी के आयन पर चले और नाराजगी ना करे, तो वो यकीनन जिंदा रहेगा, वो नहीं मरेगा। जो गुनाह उसने किए हैं उसके खिलाफ महसूब ना होंगे। उसने वही किया जो जायज और रवा है, वो यकीनन जिंदा रहेगा। पर तेरी कौम के फर्जंद कहते हैं कि खुदावंद की रविश रास्त नहीं, हालांकि खुद उन्हीं की रविश नारास्त है। अगर सादिक अपनी सदाकत छोड़कर बदकिरदारी करे तो वो यकीनन उसी के सबब से मरेगा, और अगर शरीर अपनी शरारत से बाज आए और वही करे जो जायज और रवा है तो उसके सबब से जिंदा रहेगा। फिर भी तुम कहते हो कि खुदावंद की रविश रास्त नहीं है। ऐ बनी इसराइल, मैं तुम में से हर एक की रविश के मुताबिक तुम्हारी अदालत करूंगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।